إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل احترام سامعین سامعات، امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، لیکن اس کا ایک جسم ہونے کا احساس جن لوگوں کو ہے وہ اس امت میں بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے غم، اس کے دکھ، اس کے تکالیف وہ ایسے ہی پوری امت کو محسوس ہونی چاہیے جیسے ایک جسم کو پہنچنے والا کوئی بھی درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. جن لوگوں کو یہ احساس ہے تو اس احساس کے بعد ان کے پاس وہ گائیڈنس اور وہ رہنمائی نہیں ہے کہ اس احساس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس احساس کو کیسے لے کر چلنا چاہیے. اول تو یہ احساس پیدا ہو جائے یہ بہت کم ہے، اور اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے بہت سارے لوگ تیار نہیں ہیں. ہمارا ہمیشہ مسئلہ بہت ساری چیزوں میں درستگی پر نہ آنے کا سبب یہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ افراط و تفریط میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. یا تو ہم کسی بھی چیز کی ایک انتہا پر ہوں گے یا دوسری انتہا پر ہوں گے. فلسطین کے معاملے میں بھی لوگ دو انتہاؤں پر ہیں، دو انتہائی جو اطراف ہیں ان پر ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ لوگ سبحان اللہ اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کے مردہ دل ہونے میں اور ایمان کے اعتبار سے ان لوگوں میں ایمانی رمق اور ایمانی روح کے مردہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یعنی سبحان اللہ کیسے یہ ممکن ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس تعلق کے لوگ جو سب سے بڑھ کر ہم سے متعلق ہیں، ہمارا جن سے تعلق خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہو، جن سے ہمارے تعلق کی بنیاد ہمارا خونی رشتہ ہمارے والدین ہمارے سسرال نہ ہوں، بلکہ جن سے تعلق کی بنیاد اللہ ہو، اللہ کی ذات ہو، اور ان پر اگر کوئی تکلیف آئے اور ایک دوسرا شخص جو اس تعلق کو ایڈمٹ تو کرتا ہو، اس تعلق کے بارے میں کہتا تو ہو ہاں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد اسے کوئی بھی احساس نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی بھی اس اعتبار سے تبدیلی نہ ہو، اس کے اوقات میں کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کی تکلیف محسوس کرنے کی کوشش ہی کرے، اس کی زبان پر کوئی دعاؤں کا اہتمام نہ ہو، واللہ یہ تو مردہ لوگ ہیں، کم ظرف بھی ہیں، ایمان کی بھی ایک ناقص حالت میں ہیں، اور احساسات کا قطر اور احساسات سے محرومی ہے. اور دراصل انسان کی زندگی اور انسان کا شعور، انسان کی حیات احساس میں ہے. جو بندہ احساس سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. وہ احساس کسی بھی چیز سے متعلق ہو، خیر پر مبنی احساس بندے کی زندگی ہے. اس لیے جب کسی شخص جس کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ یہ فوت ہو چکا یا زندہ ہے، تو اس کے جسم کو ٹچ کر کے دیکھا جاتا ہے
کہ احساس ہے کہ نہیں زندگی کا. زندگی احساس کا نام ہے. احساس سے یہ عاری لوگ ہیں. ہم فی الحال ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن میں یہ احساس ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ایک حصہ ہیں. فلسطین کے مسلمان ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں. ان کی زمین جائیداد وہ ہماری زمین جائیداد کی طرح ہے. اور ان کی تکالیف وہ ایسے ہی جیسے ہمارے جسم پر کوئی آفت اور کوئی تکلیف اور کوئی زخم لگ رہے ہوں. اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں؟ اگر ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا احساس ابھی تک سلامت ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. احساس اگر سلامت ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب اس کے بعد اس احساس کی پرورش کیجیے، اس کی نگہداشت کیجیے. اس احساس کے بارے میں سوچیے کہ کرنا کیا ہے. اس احساس کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آج ہمارا خطبہ کا موضوع ہے، اگرچہ ہم نے گزشتہ خطبہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا آئندہ آنے والے خطبات کا موضوع شہادتین ہوگا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ ہوگا، لیکن اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا. فلسطین کے بارے میں وہ تمام چیزیں جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبات میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار، اللہ تعالیٰ کی سنت اپنے بندوں کی آزمائش کے سلسلے میں کیا ہے. آزمائش ہوتی کیا ہے؟ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی کیوں ہے؟ آزمائش اللہ کے بندوں میں کتنی ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم آزمائش کے بغیر بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں؟ کیا اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچا کر رکھیں اور عافیت کا معاملہ ایسا ہو کہ اس میں آزمائش ہی کوئی نہ ہو اور ہم سرخرو کر دیے جائیں؟ یہ تمام باتیں ہم اس پر غور کریں. ہم یہ بات کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اسلام حقیقتوں میں رہنا سکھاتا ہے. اسلام بندے کو حقیقت سے دور نہیں کرتا. اسلام انسان کی تربیت ایسی نہیں کرتا کہ انسان خوابوں میں زندگی گزارے، انسان اس میں زندگی گزارے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. اور ہمارا تو دوسروں کو تسلی دینے کا طریقہ کار بھی یہی بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو تسلی اس طرح سے دیتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں. یہ سفر، یہ ٹرپ، یہ بس سروس، یہ پلین سروس، یہ فلاں اور یہ فلاں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی اس تقدیر میں، اللہ کی اس دنیا میں، اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں ہم ایک طرف کی بات ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اتنی تسلی دینا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہوگی ہی نہیں. زندگی میں ہم اس زندگی میں، دنیا کی اس زندگی میں ہم لوگوں کو وہ جنت کی سہولتیں، وہ جنت کی طرح کے خواب اس دنیا میں کو دکھاتے ہیں. کیا لذت باقی رہے گی اس جنت کی؟ ہمارے دنوں میں، ان دنوں میں اسلام حقیقت میں زندگی گزارنا انسان کو سکھاتا ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ ان حقائق میں سے، ان حقیقتوں میں سے جس کو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم سننا تک نہیں چاہتے، ان میں سے ایک حقیقت وہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے اپنے بندوں کی آزمائش کا. اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت ہی اس پر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا اپنے احساسات کو زندہ کیجئے، تھوڑا سا اپنے احساسات کو ذرا ان جذبات کو ہوا دیجئے کہ اب سے 1450 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں موجود تھے، وہاں پر آپ کی دعوت کے آغاز سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا وہ معمولی چیزیں تھیں؟ آپ کے اصحاب کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کون سی ایسی چیز اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اور آپ کے اصحاب کو نہیں آزمایا گیا؟
مال میں، جان میں، جذبات میں، محبتوں میں، علاقوں میں، ایموشنز میں، ہر چیز میں صرف آزمایا نہیں گیا، پوری طرح سے آزمایا گیا. یہاں تک کہ کچھ مرتبہ تو یہ آزمائش تک بھی آئی کہ جس آزمائش کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب میں، اللہ اکبر، واللہ وہ ایسے الفاظ ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کا ادراک تک کر پائیں. اس کا ادراک تو چلیں شعور کی آخری کیفیت کا نام ہے، ادراک شعور کی آخری حد کا نام ہے. کوئی اس کا شعور اور احساس ہی دل میں پیدا کر لے بہت کم ہے. اذا بلغت القلوب الحناجر، اذا بلغت القلوب الحناجر، یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو زندگی سے محبت نہیں کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ہمیشہ صبح شامیں گزارتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو شہادت کے متلاشی تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یبتغی القتل والموت مضانہ، یہ قتل اور موت کو ان کی جگہوں سے تلاش کرتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ جہاں موت کا زیادہ خدشہ یا یقین ہوتا ہے انہی جگہوں پر، معرکے کی اسی جگہ پر جا کر لڑائی کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا وَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، ان کے کلیجے حلق کو آ چکے تھے. وہ کیسی آزمائش ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ موت کے طلبگاروں کو، شہادت کی تمنا رکھنے والوں کو، صرف تمنا نہیں، اس شہادت کی تمنا کے بعد اس کو تلاش کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہنے کہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے حلق کو آگے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا، اور یہ آزمائش نئی بات نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہو جائیے، اس امت تک اور قیامت تک کے لیے تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 156 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ دیکھو ہم ہر صورت تم لوگوں کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی حد تک آزمائیں گے. من الخوف، سب سے پہلے خوف کا نام لیا. خوف کا تذکرہ کیوں کیا؟ کوئی بھی شخص خوف کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے فطرت میں خوف مختلف چیزوں سے پایا جاتا ہے، اور یہی خوف اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگا. اور جب یہ خوف اس بات کا ہو، اب یہاں پر ہمارے ان لوگوں کی، ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کی اس حالت کو دیکھیے کہ جن کے اوپر خوف کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر صبح ہوئی ہے، اور ہم خاندان کے جتنے لوگ ہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ اب سے 1 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، دوپہر تک، شام تک یا رات تک ہمارا پورا خاندان یا خاندان کے کچھ افراد بچتے ہیں یا نہیں بچتے. یہ خوف ہے. مشکل ترین آزمائش خوف ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے سب سے مشکل چیز کا ذکر کیا کہ تمہیں خوف سے آزمایا جا سکتا ہے. وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک سے آزمایا جا سکتا ہے. تمہارے پاس کھانے پینے کی قلت ہو جائے، تمہارے پاس کھانے پینے کی سپلائی بند ہو جائے، تمہارے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ آ جائے، تمہارے پاس پیسہ، مال و دولت خریدنے کے لیے تو ہو، لیکن خریداری کے لیے اسباب میسر نہ ہو کہ جا کر اپنی چیزوں کو حاصل کر سکو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے مال کے خسارے، ایک خسارہ ہے بزنس میں، تجارت میں، نہیں ایسے نہیں، کبھی مال کے خسارے یہ کہ اللہ کی راہ میں تمہارا سارا مال چھین لیا جائے. اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ پر ایمان لانے کے جرم میں کبھی ایسا ہوگا تمہاری زندگی بھر کی کمائی، ایک ایک تنکے کو جوڑ کر بنایا گیا تمہارا آشیانہ،
सेकंड्स में हवा में उड़ा दिया जाए। नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, तुम्हारा हंसता खेलता मुस्कुराता खानदान तुम्हारी आंखों के सामने टुकड़ों में तब्दील हो जाए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक्सिन, और तुम्हारे मालों की कमी, तुम्हारी जानों की कमी, कभी तुम्हारे प्यारे उठ जाए, शहादतें हों, ये सारी चीजों के जरिए से हम तुम्हें आजमाएंगे। वस्समरात, और कभी ऐसा भी होगा इन सारी मुसीबतों के मुकाबले में तुम जो प्लानिंग करोगे उस प्लानिंग पर चलते हुए कभी तुम्हें समरात, नताइज, रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे जो तुम चाहते हो। आजमाइश है। एक आजमाइश ये कि जाने जा रही हैं, एक आजमाइश ये कि शहादतें हो रही हैं, एक आजमाइश ये कि माल छीने जा रहे हैं, एक आजमाइश ये कि घरों को मिस्मार किया जा रहा है, एक आजमाइश ये कि खाने पीने की चीजें बंद की जा रही हैं, और एक आजमाइश ये कि इन सारी आजमाइशों के साथ साथ इंसान फिर भी खड़ा है, इंसान फिर भी अल्लाह के लिए सब्र पर कायम है, फिर भी मुकाबले के लिए तैयार है, प्लानिंग करता है, लेकिन उसकी प्लानिंग के बाद मतलूबा नताइज ना मिले, ये खुद एक आजमाइश है। वबश्शिरी साबिरीन, फिर अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर कि देखो ये जरूर होगा, देखो ये जरूर होगा, हर सूरत होगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। और इसमें खुशखबरी किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो डट गए। उनके डटने की अलामत क्या है? एक अलामत यह है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, उनको जब जब कोई भी मुसीबत पहुंचेगी, कोई भी आजमाइश आएगी, वो कह उठेंगे इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं, हमारा इख्तियार अल्लाह के पास है, हम अल्लाह की मिल्कियत है, हम अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं, हम अल्लाह की कदर पर राजी और खुश हैं, हम अल्लाह के साथ मुंसलिक हैं, हमारा ताल्लुक और वास्ता अल्लाह के साथ है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम इस जिंदगी में हर आजमाइश में रुजू करेंगे तो अल्लाह की तरफ। हम इस जिंदगी में हर खुशी हो या दुख हो, अगर लौटेंगे अपने जज्बात के एतबार से, अपने जिस्म के एतबार से, दुआओं के एतबार से, इल्तिजाओं के एतबार से, उम्मीदों के एतबार से, इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, रुजू भी उसी की तरफ करेंगे। और अगर इन आजमाइशों में हमारी जिंदगी चली जाती है, इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना तो फिर अल्लाह की तरफ है, कुछ भी हो जाए लौटना तो उसकी तरफ। कितनी वाज़ेह है सुन्नत अल्लाह ताला, किसी ख्वाब में न रहो, जिंदगी हकीकत से निकल कर न गुजारो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह के एक और दो टोक ऐलान, सूरत अल-अनकबूत उसकी पहली आयत अलिफ लाम मीम, दूसरी आयत अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों ने क्या समझ रखा है? अंदाज देखिए अल्लाह ताला का, लोगों ने क्या समझ रखा है कि उन लोगों ने कह दिया कि हम ईमान ले आए, मोमिन बन गए, और फिर वहुम ला युफ्तनून, उनको आजमाए बगैर छोड़ दिया जाएगा। क्या समझ रखा है लोगों ने? अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले लोगों को हमने आजमाया। कैसे हो सकता है कि तुम्हारी आजमाइश ना हो? और फिर ये आजमाइश किन किन चीजों में होगी? किन किन चीजों में होगी? लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, सूरह अल इमरान आयत 186। तुम्हें तुम्हारे मालों में भी आजमाया जाएगा, तुम्हारी जानों में भी आजमाया जाएगा, जैसा सूरह बकरा में हमने 156 में पढ़ा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन आजमाइशों में जो लोग भी सब्र की राह पर नहीं चलेंगे उनका क्या बनेगा? आजमाइश के सिलसिले में एक चीज जिसको हमेशा हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो चीज ये कि हम ये कहते हैं कि आजमाइश का मतलब है तकलीफ। हम ये समझते हैं कि आजमाइश का मतलब है बीमारी।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش کا مطلب ہے کوئی دکھ، کوئی حادثہ. ہم لوگ بیماری کے مقابلے میں شفا کو آزمائش سمجھتے نہیں ہیں. ہم تنگدستی اور فقر و فاقہ کے مقابلے میں امیری اور تمنگری کو آزمائش سمجھتے نہیں. ہم شہادت کے مقابلے میں، موت کے مقابلے میں زندگی کو آزمائش سمجھتے نہیں. جو بندہ سہولت کی، آسائشوں کی، آسانیوں کی زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزمائش سے نکلا ہوں. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. بس تمہیں خیر دے کر بھی آزمایا جائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹو گے تو ہماری طرف ہی. پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ بندے تیری آزمائش، تجھے دی گئی صحت، تندرستی، جوانی، مال و دولت، تیرے پاس جو وقت میسر تھا، تیری آزمائش اس میں تھی. اور اس آزمائش کا سوال معمولی نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی بندے کو قدم تک ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. کسی بھی بندے کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں. اور وہ 5 سوالات آزمائش کی وہ صورتیں ہیں جن کو ہم آزمائش سمجھتے نہیں ہیں. عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا بندے تجھے جو عمر دی تھی، جتنی تمہیں عمر ملی تھی، وہ جیسے بھی تھی، اس کے بارے میں بتاؤ کہاں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی جیسے بھی گزر رہی ہو، تنگی آسانی میں، جوانی itself ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا بندے بتا اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا. عن شبابہ فیما ابلا، ابلا کا معنی ہوتا ہے کسی کپڑے کو اتنا استعمال کرنا کہ وہ گھس جائے، وہ رف ہو جائے، پتہ چلے کہ استعمال کے بعد اس کی یہ حالت ہے. آج ہم اپنی جوانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، کمایا کہاں سے، لگایا کہاں سے. وعن علمہ فیما عمل، جتنا بھی تمہیں علم تھا اس میں عمل کتنا کیا. یہ ساری کون سی آزمائشیں ہیں جن کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے. ہم سب لوگ ہر وقت ہمیشہ آزمائش میں ہیں، اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہماری حالتیں 2 میں سے ایک طرح ہونی چاہیے. نمبر 1، یا آزمائش غم میں، تکلیف میں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو، اس کا اثر، اس کا اظہار ہم پر صبر کی صورت میں ہونا چاہیے. اور اگر وہ آزمائش اللہ کی طرف سے آسانی، صحت، تندرستی کی صورت میں ہے تو پھر اس کا اظہار ہمارے اوپر شکر کی صورت میں ہونا چاہیے. شکر اور صبر یہ ایک مومن بندے کے وہ 2 پر ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے، جن کے دامن میں اللہ اس بندے کو اپنی جنتوں کا وارث بنائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات، رحمتیں ہیں، جنتیں ہیں. شکر کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں. ہاں، صبر کا مقام کبھی شکر سے بڑھ کر ہوتا ہے اور کبھی شکر کا مقام صبر سے بھی بڑھ جاتا ہے. دونوں طرح سے آزمائش. اب آئیے، جب لوگوں پر آزمائش آتی ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں کسی بھی ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے کہ جس آزمائش کے نام قابل ہوں، یا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو کہ اس آزمائش کو ہم لے سکیں. ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم بے صبری ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ہر چیز ابھی فوری ہونی چاہیے، اس آزمائش کا مداوع بالکل فوری ہونا چاہیے. سب سے پہلے آزمائش کے سلسلے میں ہم لوگ
یا تو صبر سے محروم ہوتے ہیں یا شکر سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ عنکبوت میں ہی آیت نمبر 10 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اللہ کے معاملے میں، جب اللہ کی راہ میں، جب اللہ کے نام پر اسے تکلیف دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف اور آزمائش کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو، اس کو اپنی نعمت نہیں خیال کرتے۔ عربی زبان میں بلا، جس کا معنی ہم آزمائش بھی کر رہے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نعمت، ایک معنی ہے آزمائش، اور اس کا معنی نعمت ہے ہی اس لیے کہ آزمائشوں میں کامیابی کے بعد بندے کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اپنے دین کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی بات کو زیادہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت 11 میں بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے پر رہ کر، سائڈ پر رہ کر کیسے؟ وہ ایمان والوں کے ساتھ مین سٹریم میں، میدان میں آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سائڈ پر، بالکل دور۔ دین سے لگاؤ کیا ہے؟ کبھی جمعے کے دن مسجد میں آ جانا۔ دین سے لگاؤ کیا ہے؟ عید کو پڑھ لینا۔ دین سے لگاؤ کیا ہے؟ کبھی رمضان میں کوئی افطاری کروا دینا۔ دین سے لگاؤ کیا ہے؟ کبھی کبھی شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کی تقریب، اور کبھی جنازے کے موقع پہ لوگوں کے سامنے حاضری لگوانا کہ میں نے بھی جنازے میں شرکت کی تھی۔ ہمارے نزدیک دین یہ ہے، سائڈ پر رہ کر اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن بالکل سائڈ پر رہ کر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دین جن کی پریورٹی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں دین جن کی ترجیح نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی عبادت، دین کا کام تب کرتے ہیں جب وقت ملے، نماز بھی تب اور اس وقت پڑھتے ہیں جب وقت ملے۔ ان کو اس بات سے فکر نہیں ہوتی کہ جماعت کا وقت کیا ہے، ان کی پریشانی یہ نہیں ہوتی کہ خطبے کا وقت کیا ہے، ان کا شوق یہ نہیں ہوتا کہ امام کے خطبہ دینے سے آنے سے پہلے فرشتے میرے لیے بہت بڑے بڑے اجر کے رجسٹر لے کر نام درج کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان کا کام یہ ہے اپنے کام میں نپٹاؤں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جتنا موقع مل گیا دین کا کام کرنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، کوئی ریلی نکالنے کا، کوئی احتجاج کرنے کا۔ خیر یہ ریلی احتجاج تو ایک الگ چیز ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں دیندار ہیں، آپ کو شکل سے، آپ کو باتوں سے بڑے دیندار لگیں گے، اور کبھی تو ایسا لگے گا اصل دیندار ہی ہیں، لیکن رہتے کناروں پر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، دین کا نام لیتے لیتے کہیں پر اگر کوئی خوشی اور خیر ملے، کوئی تعریف اور خوشامد ملے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی دین بڑا اچھا ہے، دین ایسا ہونا چاہیے، بندے کو ایسا دیندار ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے انقلب علی وجہی، اللہ کی قسم چہرے ہی پھیر لیتے ہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے، دین کا نام لینا سننا گوارا ہی نہیں کرتے، انقلب علی وجہی، اپنے چہرے ہی پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کا انجام کیا بتایا؟ خسر الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے دنیا بھی خسارے میں، ان کی آخرت بھی خسارے میں۔ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل، الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، دین کو کھیل تماشے کی طرح لے لیا۔ کھیل تماشے کو جب تک دل چاہتا ہے کھیلا، جب دل بھر گیا کھیل تماشا چھوڑ دیا۔ جس بندے کی دین ترجیح نہ ہو وہ کیا فلسطین والوں کے بارے میں بات کرے گا؟ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ احتجاج اور ریلی میں چلا بھی جائے کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟
جس بندے کی ترجیح دین نہیں ہے، جو دین کے معاملے میں، دین کی راہ میں، درمیان میں، محور میں، جہاں پر واقعی مار کا بپا ہے وہاں پر آنے کی جس نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی، کیسے دین کا وہ نام لیتا ہے، کیسے وہ مسلمانوں کا نام لیتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی سنت آزمائش ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہم آنے والے خطبہ میں کریں گے. اللہ میں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہم لوگ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں ان میں سب سے آسان اور سب سے اہم چیز جس کو لوگ بالکل لیتے ہی نہیں جب بندہ کسی کام کے قابل نہ ہو، خاص طور پر ایسے سینیریو میں اپنے بھائیوں کے لیے کسی مدد کے قابل نہ ہو، اللہ اکبر، اخلاص سے کی جانے والی دعا، اس کے دو فائدے ہیں. کبھی تو دعا پہنچتی ہے، لگتی ہے، اور کم از کم دعا کرنے والے بندے کا احساس زندہ رہتا ہے. اور اس دعا میں سب سے بہترین چیز قنوت ہے، قنوت نازلہ جو نماز میں کی جاتی ہے. ابھی بھی ہم جمعے میں کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفر